السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اسٹوڈیو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے شیطان کون تھا یا ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو غلطی کرنے پر آمادہ کیا اور دونوں کو جنت سے باہر نکلوا دیا۔ دوستو، اگر ہم شیطان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے کارناموں کی وجہ سے اس کو بہت سے ناموں سے نوازا جاتا رہا ہے۔ اس کے ناموں میں عزازیل اور ابلیس بہت مشہور نام ہیں۔ ابلیس کے باپ کا نام چلیپا تھا اور اس کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ اس کے باپ کا قد لمبا تھا اور یہ انتہائی دلیر تھا۔ اس کے باپ کا لقب شاشین تھا۔ قوم نے ہی اس کو شاشین کا لقب دیا تھا، جس کا مطلب دل دہلا دینے کے ہیں۔ شاشین کی بہادری سے اس کی ساری قوم واقف تھی اور اس سے ڈرتی بھی تھی۔ شاشین کی دلیری اور بہادری ہی تھی کی وجہ سے اس نے جنات کے بہت سے گروہوں کو شکست دے کر اپنے تابع کر رکھا تھا۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا اور اس کا چہرہ لومڑی کی مانند تھا اور یہ اپنے شوہر کی طرح انتہائی طاقتور اور دلیر تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے ہمراہ بہت سی جنگوں کا پاسا پلٹا تھا اور فتوحات حاصل کی تھی۔ ان کی قوم کو تبلیس پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہماری قوم کو شکست نہیں دے سکتی۔ وہ وقت بھی آیا جب ان جنات کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور یہ زمین لرز اٹھی۔ اب حکم باری تعالیٰ سے فرشتوں کی ایک جماعت اس زمین پر آئی اور ان فرشتوں نے جنات سے جنگ کر کے کچھ کو قتل کر دیا اور باقیوں کو قیدی بنا لیا۔ بقول ابلیس کے اس کی ماں نے اس جنگ میں بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے اش کر اٹھے۔ دیکھا جائے تو فرشتوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، پر ابلیس کی تو یہی سوچ تھی کہ فرشتوں نے میری ماں سے جنگ چھیڑ کر غلطی کر لی ہے، فرشتوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پر اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوا، ہم جنگ میں کمزور ہوتے گئے اور فرشتے ہم پر غالب ہوتے گئے۔ فرشتوں کا وار ہم پر کاڑی ضرب لگا رہا تھا اور ہمارا وار خالی جا رہا تھا اور ساری قوم اس منظر سے حیران تھی۔ وہ قوم جو میری ماں اور باپ کی بہادری کے گن گا رہی تھی، آج فرشتے ان کو چن چن کر قتل کر رہے تھے اور ساری قوم فرشتوں کے سامنے بے بس تھی۔ اسی جنگ میں اس کا باپ اور ماں دونوں قتل ہو گئے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ابلیس کے باپ کا چہرہ شیر کی طرح اور ماں کا چہرہ لومڑی کی مانند تھا، اسی لیے ابلیس میں ان دونوں کی خصوصیات موجود ہیں۔ یہ خوددار، سرکش اور مکار ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت غوطہ غرض، فریبی اور دھوکے باز ہے۔ اس جنگ میں فرشتوں نے جو جنات قید کیے ان میں ابلیس بھی شامل تھا۔ اس جنگ کے بعد فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تب ان کو حکم ہوا ابلیس کی بہترین پرورش کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ایسا ہی کیا اور ابلیس کی بہترین پرورش کی۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور مرتبے کا بتایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ بھی فرشتوں نے سکھایا۔ اس تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ پہلے آسمان والوں نے اس کو عابد کہا، دوسرے آسمان پر زاہد کہلایا، تیسرے آسمان پر عارف کے نام سے مشہور ہوا، چوتھے آسمان والوں نے ولی کے نام سے پکارا، پانچویں آسمان والوں نے تقی کے نام سے نوازا، چھٹے آسمان والوں کے لیے غاشِ ثابت ہوا، ساتویں آسمان والوں نے عزازیل کا لقب دیا۔ اپنی تربیت اور فطری تیزی کے سبب سب کچھ تیزی سے سیکھ گیا۔ وہی فرشتے جو اس کو علم سکھا رہے تھے اب اس سے علم سیکھنے لگ گئے۔ آہستہ آہستہ اپنی قابلیت سے فرشتوں کا استاد بن گیا۔ عزازیل اپنی عبادت میں اتنا مقبول ہوا کہ مختلف آسمانوں پر اس کے مختلف رتبے تھے۔ ایک روز عزازیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ساتویں آسمان سے لوح محفوظ تک پہنچ گیا اور دیکھا کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو ہم نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے اور زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر پہنچا دیں گے اور آسمانوں سے جنت تک لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کو
ایک خاص کام پر مامور کریں گے لیکن وہ انکار کر دے گا اور بغاوت پر اتر آئے گا۔ عزازیل کو یہ عبارت پڑھ کر بہت حیرت ہوئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگا اتنا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے۔ اور جب اس نے عبارت کو غور سے دیکھا تو عبارت کے قریب واضح الفاظ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا تھا۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد 200 سال تک روتا رہا اور سوچتا رہا کہ اتنا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔ اسی سوچ میں گم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا یہ شیطان رجیم کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا ہمارا ایک بندہ ہوگا جس کو ہم بہت سی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے لیکن وہ ہماری نافرمانی کے سبب مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے کہا اے میرے رب میں اس مردود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کو جلد دیکھ لے گا۔ عزازیل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن تھا کہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی خبر مل گئی۔ پھر ایک روز عزازیل 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر اس جگہ تک پہنچ گیا جس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جا رہی تھی۔ دوستو تب حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو تیار کر کے مٹی پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے بڑی ہی حقارت بڑی نظر سے آپ علیہ السلام کے دل کو دیکھا جو مٹی پر پڑا ہوا تھا اور فرشتوں نے اس کو بتایا اس مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوگی۔ اس کے جواب میں عزازیل بڑے ہی مغرور انداز سے بولا اگر اس انسان کو میرے تابع کر دیا جائے تو میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا اور اگر مجھے اس کی فرما برداری کا بولا جائے تو میں کبھی بھی اس کے قابو نہیں آؤں گا۔ دوستو جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو گیا اور اس مجسمے کو 40 دن کے لیے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تب ایک روز عزازیل آپ علیہ السلام کے مجسمے کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کے منہ کے راستے جسم میں داخل ہو گیا اور دل سے ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پیٹ تک جا پہنچا۔ پیٹ میں پہنچ کر اس کو گرمی محسوس ہوئی تو فوراً باہر کی طرف نکل گیا۔ باعث غرور اور دشمنی اپنے منہ کا تھوک آپ علیہ السلام کے دل میں پھینک کر چلا گیا۔ میں ربی تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے تھوک کو حضرت آدم علیہ السلام کے دل سے نکالا اور دل کو صاف کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ سوکھ کر سخت ٹیکری کی طرح ہو گیا تب رب باری تعالیٰ کا حکم ہوا اے جبرائیل میکائیل اسرافیل روح آدم کی اس کے جسم میں پہنچا دو۔ ہر ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے روح آدم کی ڈھانپ کر لائے اور روح کو آدم علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا۔ 7 آسمان کے فرشتے یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے اور حکم ہوا اے روح آدم داخل ہو نفرت سے آدم کے جسم میں اور باہر نکل جسم سے نفرت کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی روح آدم کی ناک کے راستے داخل ہو کر دماغ کے چاروں طرف گھومنے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں تو فوراً روح آپ کے دماغ سے حلق تک پہنچی اور حلق سے سینے تک اور سینے سے ناف تک پہنچ گئی۔ یہ مٹی کا پتلا روح کے داخل ہو جانے پر گوشت ہڈی اور آنتوں میں بدل گیا۔ روح ابھی ناف تک ہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو زمین سے لگا کر کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ اس عمل پر فرشتوں نے بولا اے اللہ یہ انسان بہت جلد باز۔ جب روح آپ کے جسم کے کونے کونے تک پہنچ گئی تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا عبادت والا نہیں۔ تب تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے۔ سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کے سبب اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی اور یہ منکروں میں سے ہو گیا۔ پھر حکم باری تعالیٰ ہوا اے ابلیس تو نے آدم کو سجدے سے انکار کیوں کیا؟ جواب میں ابلیس بولا میں بہتر ہوں آدم سے، مجھ کو بنایا ہے تو نے آگ سے اور آدم کو بنایا ہے مٹی سے، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں۔ یہ بول کر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکاری ہو گیا اور غرور کیا۔ اس کے بعد ابلیس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی اور اس کو جنت سے نکال باہر کیا گیا۔ اس کے بعد ابلیس نے اپنی عبادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگ لی اور اللہ تعالیٰ کو بولا مجھے قسم ہے تیری عزت کی میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا آگے سے پیچھے سے اور حملہ کروں گا ان کے دائیں سے اور بائیں سے اور ان کو وسوسوں میں مبتلا کر دوں گا اوپر سے اور نیچے سے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے وہ
کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں قیامت کے دن ان تمام لوگوں کو تیرے ساتھ ہی دوزخ میں ڈال دوں گا اور دوزخ کو ان سے بھر دوں گا، سوائے ان کے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں گے اور میری بارگاہ میں معافی مانگ لیں گے، میں ان کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ جنت سے نکالے جانے پر شیطان سیخ پا ہو گیا اور بدلے کی آگ میں جلنے لگا۔ اب اس نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی مکاری کا نشانہ بنایا اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے ساتھ ساتھ شیطان ملعون کو بھی زمین پر اتار دیا گیا۔ اس طرح سے یہ شیطان ملعون جس زمین سے گیا تھا اسی زمین پر واپس لوٹا دیا گیا۔ زمین پر اترتے ہی اس نے بہت سے جنات کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں جنات کو آگ سے بنایا گیا ہے، جس طرح سے آگ کی بہت سی اقسام ہیں اسی طرح جنات کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ آگ کی اقسام: سستا عام آگ، یہ وہ آگ ہے جس کو ہم اپنی عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ ابب مراکوش، یہ وہ آگ ہے جو خود اپنے وجود سے نہ ہو۔ افسوفافوف، وہ آگ جو نظر ہی نہ آئے جس میں سے روشنی آر پار ہو جائے۔ کل متامام، وہ آگ جو پانی کی طرح ہو۔ دہم دا آستہ، سفید آگ کو کہا جاتا ہے۔ جستکم، دوزخ کی آگ کو کہتے ہیں۔ المدینہ تسو، جنت کی آگ جو راحت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو افسوفافوف آگ سے پیدا کیا، وہ آگ جو نظر نہیں آتی جس میں سے روشنی آر پار ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اپنی آنکھ سے جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ انسانی آنکھ صرف ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جو روشنی کو روکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کی بھی مختلف اقسام پیدا کی ہیں، جیسا کہ غزل دعام، گھندلام، مراما اسمبلا بوا، غیر ممتاز۔ جس طرح سے ان سب جنات کی مختلف اقسام ہیں، اس طرح سے ان جنات کی جسامت، قد اور سوچ بھی مختلف ہے۔ غزل دعام، یہ وہ جنات ہیں جن کے کان نہیں ہوتے، ان کی صرف ایک آنکھ ہوتی ہے اور یہ آواز کو اپنی کھال سے سنتے ہیں۔ ان کا قد 3 فٹ ہوتا ہے۔ جنات میں سب سے زیادہ تعداد انہی کی ہوتی ہے۔ گھندلام، یہ وہ جنات ہیں جن کے نہ کان ہوتے ہیں اور نہ ہی آنکھ، ان کی بس ایک ناک ہوتی ہے اور یہ انسان کی مہک کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جو انسان اداس رہتا ہے یہ ان کے قریب آ جاتے ہیں اور پھر انہی کے ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں۔ ان کا قد بھی 3 فٹ تک ہوتا ہے۔ مرا مما است، ان کے 5 کان اور 3 آنکھیں ہوتی ہیں۔ ان کے پاؤں نہیں ہوتے اور ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ 1 سیکنڈ میں پوری زمین کا چکر لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے شیطان کی بیعت کی اور انسانوں کے یہ دشمن ہیں۔ ان کا رنگ سرخ ہے اور ان کا قد بھی 2 فٹ تک ہوتا ہے۔ وسمبلا بوا، یہ انسانوں کے خیالات تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کے وجود سے کوئی واقف نہیں، یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ یہ انسانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں اور انسانوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتے۔ جغیر ممتاز، یہ شیطان کے قبیلے سے ہیں۔ یہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ ان کا قد 12 فٹ تک ہوتا ہے۔ یہ مختلف اقسام کے جنات کو قید کر کے ان سے اپنے کام کرواتے ہیں اور یہ شیطان کی توہین کا بدلہ چاہتے ہیں۔ دوستو، اس طرح کچھ جنات نے شیطان کی بیعت قبول کر لی اور کچھ نے نہیں کی۔ جن جنات نے شیطان کی بیعت قبول کی یہ وہ جنات ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم شیطان کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مہلت کے باعث قیامت تک زندہ رہے گا۔ قیامت کی آخری نشانی یہ ہے کہ جب غروب ہونے والا سورج واپس طلوع نہیں ہوگا اور جب طلوع ہوگا تو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا
اور تب شیطان بھاگے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا۔ افسوس تب کسی کی بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس روز ملک الموت سب جانداروں کی روح قبض کرنے کے بعد شیطان کی روح بھی قبض کرنے اس کے پاس پہنچیں گے۔ تب یہ موت کے خوف سے ڈر جائے گا اور زمین کے ایک کونے سے غوطہ لگائے گا اور دوسرے کونے کی طرف سے باہر نکلے گا تو وہاں ملک الموت موجود ہوں گے۔ پھر یہ دوبارہ غوطہ لگائے گا اور زمین کے چوتھے کونے سے نکلے گا اور بھاگنے کی کوشش کرے گا، مگر وہاں بھی ملک الموت موجود ہوں گے اور اس کو پکڑ لیں گے۔ اور تب یہ ان سے پوچھے گا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ملک الموت فرمائیں گے دوزخ میں، جہاں پر تو سب کو گمراہ کر کے بیچتا رہا ہے۔ آج سے تیرا بھی مستقل مقام دوزخ ہی ہوگی۔ اس طرح اس کی روح بھی قبض کر لی جائے گی اور اس کو موت آ جائے گی۔ دوستو، اگر آپ اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔